الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في موضع آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت پر اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمانا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ رات کے 12:30 بجے یہاں پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا یہ یقیناً اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو ہم سو جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت ہے، اس وجہ سے ہم یہاں مسجد میں جمع ہیں عبادت کرنے کے لیے، کچھ دین کی بات سننے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس وجہ سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ لیکن پہلے بات میں واضح کر دوں، یہ رات عبادت کی رات ہے، آج 23ویں شب ہے، اور یہ رمضان کی جو راتیں ہیں اخیر عشرے کی، انہی راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ راتیں عبادت کی رات ہیں، بیان اور تقریر کی رات نہیں ہے۔ صرف مختصر سی گفتگو اس لیے کرنی ہے تاکہ ہمارے دلوں میں دین کی عظمت، دین کی محبت پیدا ہو، ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو، اور اس کے بعد ہم اپنی عبادت میں لگ جائیں۔ دیکھیے، ابھی میں نے 2 الگ الگ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک آیت سورہ حجرات کی ہے اور ایک آیت سورہ نازعات کی ہے۔ ایک 26ویں پارے کی آیت ہے اور ایک آیت 30ویں پارے کی ہے۔ جو 26ویں پارے کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے انسانوں، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات کے جو انسان ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آگے وضاحت کری، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے تمہیں ایک انسان یعنی ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہارے درمیان قبیلے اور خاندان بنائے ہیں۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کر کے تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، تم کو خاندان اور قبیلوں میں ہم نے بانٹا ہے، اور اس بانٹنے کی اللہ نے وجہ بھی بیان کری ہے۔ اس بانٹنے کی اللہ نے وجہ بھی بیان کری کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے دنیا میں تم کو خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹا ہے کہ یہ بندہ فلاں خاندان کا ہے، یہ بندہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ بندہ اس خاندان کا ہے۔ یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ برادریاں اللہ نے بنائی، اور اس کا ریزن بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، کیوں بنائی؟ لتعارفوا، تاکہ تعارف، پہچان۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو یہ پتا تھا کہ جب ہم نے خاندان اور قبیلوں میں لوگوں کو بانٹا ہے تو اب لوگوں کے دلوں میں اونچ نیچ پیدا ضرور ہوگی،
اسی وجہ سے اللہ نے وضاحت ہاتھ کے ہاتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ خاندان اور قبیلوں میں کیوں بانٹا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی وضاحت کر دی کہ ان خاندانوں کو اور ان قبیلوں کو عزت کا معیار نہ سمجھنا، ان خاندانوں اور قبیلوں کو عزت اور ذلت کا معیار نہ سمجھنا۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بھائی میں فلاں خاندان سے ہوں تو میں بہت اعلیٰ ہوں، یا میں فلاں قبیلے سے ہوں تو میرا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور یہ بندہ ایک چھوٹے سے قبیلے سے ہے یا ایک چھوٹی سی برادری سے، اس کا کوئی مقام نہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب بندہ ہے، سب سے زیادہ جو مکرم بندہ ہے، وہ ہے کہ جس کے اندر پرہیزگاری ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کو تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ پسند ہے جس کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہو، اللہ کا سب سے زیادہ خوف ہو، اللہ کی سب سے زیادہ خشیت ہو، وہ بندہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کا مقام اس کے وہاں بہت زیادہ ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور باخبر ہیں۔ اللہ نے پہلے تو یہ بتایا کہ ہم نے ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کیا، تمہاری حقیقت بتا دی کہ کیونکہ اب جتنے بھی انسان ہیں، کوئی کسی خاندان کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، سب کا جو مطلب سسٹم ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اس سے ہی پتہ لگا کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تو اونچ نیچ کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات دماغ میں اللہ ٹچ کروانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں پتا ہے کہ ہم مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا، لیکن اس کے باوجود اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کیا، تو اس سے پتہ لگا جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی خاندان کے ہوں، کسی بھی قبیلے کو ہوں، کسی بھی برادری کے ہوں، سب ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کیے گئے، تو سب برابر ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ایک ماں باپ کی جو اولادیں ہوتی ہیں سب برابر ہیں، ان میں اونچ نیچ کوئی نہیں کہ یہ والا اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا مقام کم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے پیدا کر کے تمہارے درمیان ہم نے خاندان اور قبیلے بنا دیے، قبیلوں میں تقسیم، اور اس قبیلے بنانے کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ ہم نے خاندان اور قبیلے کیوں بنائے ہیں، اس وجہ سے بنائے تاکہ تعارف ہو سکے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں آپ، ہماری کھجوری ہے، کھجوری میں 5 بلاک ہیں، اے بلاک، بی بلاک، ڈی بلاک، سی بلاک، ای بلاک، 5 بلاک ہیں۔ اب اس اے بلاک کو لے لیں ہم، اے بلاک میں 5 بندے ایسے ہیں جن کا ایک ہی جیسا نام ہے، فار ایگزامپل عبداللہ لے لیتے ہیں۔ 5 بندے ایسے ہیں جن کا نام، پانچوں کا نام عبداللہ ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے نام بھی مل جاتے ہیں، کہ اس کے یہ عبداللہ، اس کے باپ کا نام جمیل ہے، پتہ لگا یہ عبداللہ، اس کے باپ کا نام بھی جمیل ہے۔ اب ان 5 عبداللہ میں تفریق کیسے ہوگی، پتہ کیسے لگے گا یہ والا عبداللہ کون سا، وہ والا عبداللہ کون سا، وہ والا عبداللہ کون سا؟ کس سے پتہ لگے گا؟ خاندان سے، برادری سے۔ آپ نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر ایک گاؤں میں 2 بندے ایک ہی نام کے ہیں، کہ لیں یار وہ یہ فلاں بندہ، کون سا عبداللہ، وہ جو شیخوں میں ہے، وہ جو تیلیوں میں ہے، وہ جو فلاں میں ہے، یہ پوچھتے ہیں نا، اچھا وہ چودھریوں میں، مطلب آپ کو نہیں وہ عبداللہ جو چودھری، اچھا وہ اس کا گھر وہاں پر ہے، کہ وہ کون سا عبداللہ، وہ جو شیخوں، اچھا اس کا گھر وہاں پر ہے، پہچان ہے نا۔ یعنی برادریاں، یہ خاندان کیا ہیں؟ صرف پہچان ہے، اس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ان برادریوں کو اور ان خاندانوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ عزت اور ذلت کا معیار سمجھ رکھا ہے، اور بڑی اونچی ناک، بھائی ہم چودھری ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم سید ہیں، ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں۔ بھائی یہ خاندان، یہ برادریاں عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار اللہ کے وہاں کیا ہے؟ کیا ہے؟ پرہیزگاری، تقوی۔ ایک بندہ بالکل سماجی اعتبار سے جس کو ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ بہت سب سے نیچے خاندان کا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کے خاندان کا ہے۔ چلو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کے خاندان کا ہے، سید میں سے ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو بالکل گئی گزری برادری کا ہے، مطلب دلت ہے، مسلمان ہو گیا، مثال یوں سمجھ لیں آپ۔ اور اس بندے کے اندر اللہ کی محبت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور وہ جو بندہ ہے جو اللہ کے نبی کے خاندان سے، وہ پرہیزگاری نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک مقام کس کا ہے زیادہ؟ اس بندے کا، بھلے ہی وہ دلت سے مسلمان بنا ہے، اس کی کوئی برادری نہیں، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نزدیک باعزت کون ہے؟ جو مسلمان بنا ہے اور اس کے اندر پرہیزگاری ہے، تقوی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے صاف صاف اس کی وضاحت کر دی تھی، صاف صاف اس کی وضاحت کر دی تھی، کیونکہ عرب کے اندر یہ چیزیں بہت تھی۔
قبائل بازی، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم بنو امیہ میں سے ہیں، ہم بنو قریش میں سے ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم اوس ہیں، ہم خزرج ہیں، ہم فلاں ہیں. مطلب قبیلوں کے آپس میں، مطلب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو اپنے سے نیچا سمجھتا تھا، ایک خاندان دوسرے کو وہ سمجھتا تھا ہم اعلیٰ ہیں، وہ سوچتا تھا ہم اعلیٰ ہیں، اور برتری کی باقاعدہ جنگیں چلا کرتی تھی. اور ایک جنگ اور تھی جو یورپ میں آج بھی ہے، گورے اور کالے کی جنگ. گورے سمجھتے بھائی ہم اعلیٰ ہیں، باقاعدہ یورپ میں اس پر احتجاج ہوتے ہیں گورے اور کالوں کے. گورے سمجھتے کہ ہم اعلیٰ ہیں، کالے سمجھتے کہ ہم اعلیٰ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا ہے حجۃ الوداع، جو آپ نے آخری حج کیا 9 ہجری میں، اور اس حج کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا ہے کہ کسی بھی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. عرب لوگوں کو یہ بھی تھا کہ بھئی ہم عرب ہیں، قرآن کی زبان عربی ہے، اللہ کے نبی کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہوگی تو ہم زیادہ افضل ہیں. اور عربوں کو آج بھی یہ زوم ہوتا ہے بھئی ہم عرب ہیں. اسی وجہ سے وہ پوری دنیا کو عجمی کہتے ہیں. یعنی جو نان عرب ہے نا، جو عربی لینگویج نہیں بولتے، اس کے علاوہ ان کو کیا بولتے ہیں پتہ ہے؟ عجمی. عجمی کے معنی سمجھتے ہیں گونگا. عجمی کے معنی کیا ہیں؟ گونگا. یعنی وہ کہتے ہیں بس ہم زبان والے ہیں، باقی سب گونگے ہیں. ان کے وہاں اس بات کا تعصب ہے، اس بات کا تعصب ہے، اور یہ ہے کہ بھئی ہم اعلیٰ ہیں، عربی زیادہ اعلیٰ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برتریوں کے جو معاملات تھے، خاندانی تعصب، لسانی تعصب اور علاقائی تعصب، کالے اور گورے کا تعصب، ان تمام تعصبات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ختم کیا اور بتایا کہ ان کی کوئی اسلام میں جگہ نہیں ہے. اور آخری خطبے میں آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. صرف اور صرف اس بنیاد پر تم میں اللہ کے نزدیک وہ شخص باعزت ہے جس کے اندر تقویٰ ہو. یعنی اللہ کے وہاں جو ہم ایک دوسروں کو فضیلتیں ملیں گی وہ گورے اور کالے کی بنیاد پر نہیں ملیں گی، عربی اور عجمی کی بنیاد پر نہیں ملیں گی، خاندان اور قبیلوں کی بنیاد پر نہیں ملیں گی. اللہ کے وہاں جو عزتیں ملیں گی لوگوں کو کس بنیاد پر ملیں گی؟ پرہیزگاری کی بنیاد پر ملیں گی، تقویٰ کی بنیاد پر ملیں گی. تقویٰ اور پرہیزگاری ایک ہی چیز ہے. پرہیزگاری اردو کا ورڈ ہے اور تقویٰ عربی کا ورڈ ہے. تو اللہ کے وہاں عزت جو ملے گی وہ کس بنیاد پر ملے گی؟ پرہیزگاری کی بنیاد پر. نبی نے عمل بھی کر کے دکھایا. حضرت بلال حبشی کون ہے؟ غلام، شکل صورت کے اچھے نہیں، حبشی ہیں، کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن بلال حبشی کو جو مقام ملا وہ ابو طالب کو نہیں ملا. کیوں؟ ابو طالب چچا بھی تھے، سب کچھ تھے، خاندان سے تھے، ساری باتیں تھیں، نبی سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے. تو ابو طالب کو وہ مقام نہیں ملا جو بلال حبشی کو مل گیا. صہیب رومی، سلمان فارسی، یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی کے خاندان کے نہیں، اللہ کے نبی کے قبیلے کے نہیں، اللہ کے نبی کے ملک کے نہیں، اللہ کے نبی کے شہر کے نہیں، دوسری جگہ. صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو وہ عزتیں دیں اور وہ مقام دیا جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملا. کیوں مقام دیا اللہ کے نبی نے؟ کہ گورے اور کالے کی، خاندان کی کوئی اسلام میں جگہ نہیں ہے، صرف پرہیزگاری کی جگہ ہے. جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا جتنا خوف ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہوگا. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو چل رہا ہے نا برادری واد مسلمانوں میں، کہ یہ بڑی برادری، یہ چھوٹی برادری، یہ فلاں یہ فلاں، اس نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. مسلمانوں کے درمیان تفریق اور جدائی کی ایک دراڑ ڈال دی ہے. آج ملک کے حالات سمجھ رہے کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں اور وہ ہندو دھرم انہوں نے اختیار کر لیا، اور ہم برادری چکر پڑے ہوئے. ایسے کیسز دیکھنے کو آتے ہیں. حیرت ہوتی ہے ان ماں باپ پر، ان مطلب عقل کے اندھوں پر، کہ اگر کوئی لڑکا کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جو اس کی برادری کی نہیں ہے، مسلمان ہے، کلمے کا شریک ہے، شادی نہیں کریں گے، ایک کافر سے کر دیں گے. جس لڑکے مطلب جب وہ لڑکی کہیں بھاگ جاتی ہیں اور غیر سے شادی، یعنی حالات یہاں یہ ہیں کہ لاکھوں لڑکیوں کو مرتد بنانے کی پلاننگ ہو چکی ہے، لاکھوں لڑکیاں مرتد بن چکی ہیں.
اور یہاں ہم اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ خان خان میں کریں گے، شیخ شیخ میں کریں گے، چودھری چودھری میں کریں گے، ادریسی ادریسی میں کریں گے، تیلی تیلی میں کریں گے، یہ اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے، آپ اسی میں الجھے پڑے ہیں۔ یہ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ کی لڑکی کسی کافر کے وہاں جا رہی ہے، اپنے ایمان سے بھی جا رہی ہے، اسلام سے بھی جا رہی ہے، اور آپ اپنے مسلمان بھائی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا نبی کی زندگی میں چیز تھی؟ کیا آپ نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، نبی کی 9 بیویاں تھیں بیک وقت، جو تو آپ نے 11 نکاح کیے، صرف حضرت خدیجہ آپ کے خاندان کی تھی، قبیلہ قریش میں سے حضرت خدیجہ تھی، اور حضرت عائشہ اسی خاندان کی ہے۔ باقی حضرت سودا، حضرت زینب بنت جہش، ایک بیوی آپ کی یہودی تھی، بعد میں اسلام میں داخل ہوئی، ان کی تو کوئی برادری نہیں۔ ایک آپ کی باندھی تھی ماریہ قبطیہ، ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوا۔ یعنی جتنی آپ کی ازواج تھیں الگ الگ خاندان کی تھی۔ اللہ کے نبی نے پریکٹیکل عملی طور پر کر کے دکھایا کہ دیکھو اس میں کوئی حرج نہیں، صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا۔ لیکن آج پتہ نہیں یہ کہاں سے ہمارے درمیان یہ چیز آ گئی۔ آج زمانہ یہاں پہنچا ہوا ہے کہ ہماری لڑکیوں کو مطلب اسلام مذہب چھڑوا کر اپنے مذہب میں لے جانے کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہاں مسلمان سے شادی کرنے کو تیار نہیں، اور اس پر مطلب مارنے مرنے کو تیار ہے۔ کیا ہو گیا مسلمان؟ حیرت ہو گئی۔ اور ہم نے تبلیغ کا دروازہ خود بند کر دیا ہے۔ چلیے، پٹھان پٹھان میں کرے گا، شیخ شیخ میں کرے گا، تیلی تیلی سے کرے گا، انصاری انصاری سے کرے گا، ادریسی ادریسی سے کرے گا۔ اب جو لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھ کے اسلام میں آ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے تو ان کا دروازہ ہی بند کر دیا، وہ کہاں جائیں گے؟ ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، وہ کون سی برادری میں شادی کریں گے؟ جو برادریاں ہماری، ان کی تو کوئی برادری نہیں، کوئی دلت ہے، کوئی ٹھاکر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، الگ الگ برادریوں سے ہاں وہ اسلام میں داخل ہونا، ان کی کیا جگہ بنے گی؟ آج ہم نے، ہمارے عمل نے، ہمارے کردار نے، ہم نے دروازے بند کر رکھے اسلام میں آنے کے، تالا لگا رکھا نا بھائی، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اپنوں کو ہی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو دوسرے کیسے آ جائیں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایشو ہوتا ہے انسان کے سامنے۔ اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اب وہ کہتے ہیں بھائی یہ ایک مطلب مسلمان ہیں اور اس کے باوجود دوسری برادری میں شادی کرنے کو اتنا بڑا جرم عظیم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جرم عظیم، اگر کسی بندے نے ایسا کر لیا، اپنی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی کسی غیر برادری میں کر دی، تو بڑے اس کو عجیب نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں تھا برادری میں۔ یعنی ایسا نعوذ باللہ گویا کہ اس نے اپنی لڑکی کسی غیر مسلم کو دے دی، اس طرح کا مطلب معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے تو اسلام دروازے بند کر رکھے، بھائی نا ہمیں ضرورت نہیں تمہاری، جاؤ۔ بندہ کیسے آ گیا اسلام میں؟ نبی نے کیا یہ کردار ادا کیا تھا؟ اگر نبی دروازے بند کر دیتے، بھائی نہیں برادریوں میں شادیاں ہوں گی، تو یہ بلال حبشی اور صہیب رومی اور سلمان فارسی اور جو دوسرے قبیلوں کو لے کے اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کا کردار دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 1,44,000 صحابہ۔ صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مدینے کے اندر ہیں، باقی صحابہ کہاں گئے؟ کہاں گئے باقی صحابہ؟ 10,000 نکال دے، 1,34,000 صحابہ کہاں گئے؟ کوئی چین میں جا کے سویا، کوئی افغانستان چلا گیا، کوئی انڈونیشیا چلا گیا، کوئی ملیشیا چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی قسطنطنیہ چلا گیا، پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے شادیاں خود بھی کری، اپنے بچوں کی بھی کری، تو انہوں نے برادری دیکھی، انہوں نے خاندان دیکھا۔ یہ کہاں سے یہ مصیبت، یہ بلا کہاں سے مسلمانوں میں آ گئی؟ آپ سوچیں، کیا یہ اسلام ہے؟ اگر صحابہ کہتے نہیں ہم تو اپنے خاندان میں شادیاں کریں گے، پھر تو اسلام تو پھیلتا ہی نہیں۔ کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی برٹن چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، پوری دنیا کے اندر صحابہ پھیلے، پورے یورپ میں صحابہ پھیل گئے، چائنا کے اندر صحابہ گئے، تاریخ میں ہوتی ہے۔ افغانستان میں صحابہ آئے، ہندوستان میں صحابہ آئے، اور پوری دنیا میں صحابہ پھیلے، اور جہاں صحابہ گئے وہاں انہوں نے نکاح کیے، شادیاں کی۔ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان سے اپنے بچوں کو بھی نکاح کیے، خود بھی نکاح کیے، اور تجارتیں پھیلائیں، اسلام کو پھیلایا۔ تو انہوں نے اسلام کا دروازہ کھولا۔ یہی وجہ ہے کہ اونلی 50 سال کی مدت میں دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے پر اسلام کا پرچم صحابہ نے لہرا دیا تھا اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے۔ آج ہم نے تو دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ کیسے آئے گا اسلام میں؟ شادی نہیں کرے گا وہ۔ اگر کوئی لڑکی اسلام میں آ رہی ہے، اس کی کیا جگہ بنے گی؟ کوئی لڑکا اسلام میں آ رہا ہے، اس کی کیا جگہ بنے گی؟ کون سی برادری والے اسے ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے؟ تو یہ ایسا ٹاپک ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔
یہ ایسا معاملہ ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس کو کفر اور اسلام کی جنگ سمجھا ہوا ہے۔ اگر کوئی لڑکا اپنے باپ سے یہ کہے، کوئی لڑکی کسی غیر برادری میں شادی کرنے کو کہے، تو مطلب اگر ایسے بھی کیسے دیکھیں گے کہ جان سے مار دیتے ہیں، تو نہ کٹ جائے گی۔ اور حال یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں۔ اس دور میں حال یہ ہے، مسلمانوں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اس عمل کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں تھی، قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ قرآن نے کہا یہ برادریاں، یہ خاندان ہم نے صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں، پہچان کے لیے بنائے ہیں، یہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے۔ نہ شریعت نے یہ حد لگائی کہ بس جو ایک ہی برادری میں نکاح ہوگا، دوسری برادری میں نکاح نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی اصول، ایسا کوئی ضابطہ، ایسا کوئی قانون شریعت کا نہیں ہے۔ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور جو شریعت کے ضابطے ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ برادریاں، یہ خاندان، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار اللہ کے وہاں کیا ہے؟ پرہیزگاری، تقویٰ۔ بلال حبشی کو اللہ نے وہ مقام دیا جو بڑے بڑے لوگوں کو نصیب نہیں ہو۔ بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ کے نبی نے چڑھایا فتح مکہ کے دن، اور یہ کہا بلال حبشی اذان دو، اور یہ بتا دیا کہ انسان کی عظمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور بلال مطلب جب وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھے تو کچھ جو مکے کے لوگ تھے جو بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا، یہ بتاؤ یہ حبشی غلام خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا، اس کی یہ اوقات؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا نا، ایک مسلمان کی عظمت، ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبہ سے بھی کہیں زیادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک چیز کر کے دکھا دی ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ اب اگر ہم اس کو اپلائی نہ کریں، اس کو نہ مانیں، اپنی زندگی میں نہ لاگو کریں، تو یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جنت ہمیں کس بنیاد پر ملے گی؟ ہم میں سے ہر ایک شخص یہاں کیوں جمع ہے؟ ہم کیوں رات کے 12:30 بجے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ہوئے ہیں؟ جنت کی طلب میں نا، جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو جانتے ہیں جنت کیوں کیسے ملے گی؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں جنت آپ کا ٹھکانہ بنے، تو آپ پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی کے نتیجے میں، پرہیزگاری کے نتیجے میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن نے کہا کہ جس انسان کے اندر یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے مرنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے دنیا میں اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم سب کو جنت چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے۔ تو جنت کیسے ملے گی ہمیں؟ جنت کیسے ملے گی؟ پرہیزگاری، خوف، اللہ کی خشیت۔ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری یہ ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت یہ بات ہو، آپ کے ذہن میں یہ بات ہر وقت ہو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور میں جو بھی کر رہا ہوں یہ سب اللہ کی نوٹس میں ہے، اور ان سارے عملوں کا ہمیں حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب حشر کا میدان لگایا جائے گا، اس وقت ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ اگر رائی کا دانہ سمجھتے ہیں، سرسوں کا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہم نے کوئی خیر کا کام کیا ہوگا تو ہم اللہ کے وہاں اس کو موجود پائیں گے اپنے نامہ اعمال میں، رجسٹر میں، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ بھی اللہ کے وہاں ہم اس کو موجود پائیں گے، یارا دکھا دیا جائے گا، دیکھ یہ کام کیا تھا تو نے۔ انسان انکار نہیں کر سکتا جی میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، فوراً کیا اسکرین پہ چلا دیا گا، دیکھو فلم چلا دیا کہ یہ کام آپ کر رہے ہو، آپ کرتے ہو نظر آ جائیں گے اس پہ، یارا دکھا دیا جائے گا۔ اور یہ پاسبل ہے؟ پہلے انسان کو لگتا تھا یار کیسے ممکن ہے، جب ایک انسان ایسی چیز بنا لیتا ہے کہ 100 سال پرانی ویڈیوز محفوظ ہیں، آج 100 سال پرانی آپ دیکھ لو،
سب محفوظ ہے، بندہ کیا کر رہا ہے کیسے کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں سب محفوظ کر کے اللہ دکھا دے؟ اچھا کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے تو یاد نہیں میں نے، اچھا پردے پہ چلا جائے پھر بندہ ہاں جی میں نے. حالانکہ ایسی نوبت ہے، اتنی اوقات نہیں کسی کو بندہ کہ جی میں نے ایسا نہیں کیا. کیونکہ قرآن میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی اللہ سے کلام کر سکے، اللہ سے بات کر سکے. الا من اذن له الرحمن، مگر یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے. ہاں بھائی چلو بولو، اللہ اجازت دے دے، ہاں بھائی بولو کیا کہنا چاہتے ہو. الا من اذن له الرحمن وقال الصواب، یہ بھی قید لگا دی. اولاً تو کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی، جب حشر کا میدان ہوگا سب کے سب اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کلام کر سکے. تھرا رہے ہوں گے لوگ، کانپ رہے ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، شرابور ہوں گے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے، کوئی کلام کر سکے. آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، جیسے ان سے کوئی بات سمجھائی جائے بھائی ایسا مت کرو ایسا مت کرو، اجی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو مجبور تھے. نعوذ باللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے ہی عام آدمی ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں جی مجبور تھے، ہم نے ایسا اس لیے کر لیا. جیسے کسی کو سمجھاؤ بھائی ایسا مت کرو ایسا مت کرو، اجی کوئی بات ہے ہم تو اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو مجبور تھے، مجبوراً ہم نے ایسا کر لیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، تمام روحیں اور فرشتے، تمام انسان اور جنات سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے صف لگا کر. لا یتکلمون، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ زبان کو ہلا دے، اللہ کے سامنے بات چیت کر سکے. اللہ کا اتنا رعب اور جلال ہوگا، لیکن اللہ جس کو اجازت دے دے اور وہ بھی درست بات زبان سے نکالے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں نکال سکتا. لیکن آج میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، کئی مرتبہ ایسا جملہ سننے میں آتا ہے، سمجھاؤ بھائی ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے. اجی کوئی بات نہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہمارے لیے سب جائز ہے، ہم کہہ دیں گے اللہ سے ہم تو مجبور تھے، پریشان تھے، اس لیے ہم نے ایسا کر لیا. یعنی اتنے ہلکے میں لے رہا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی عام آدمی ہے، کوئی ہمارا یار دوست، ہم ایسے ہی کہہ دیں گے اس سے معاذ اللہ، اتنا ہلکے میں لے رہے ہیں. تو میرے دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت ہمارا ٹھکانہ بنے، تو ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی ہوگی. اور پرہیزگاری کیسے آئے گی یہ بھی آپ کو بتا دوں. پرہیزگاری ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگی، خوف کیسے پیدا ہوگا. ہم ہر وقت یہ بات ہمارے ذہن میں، دماغ میں مستحضر رہے، حاضر رہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کرنے کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے. حساب دینا، آخرت کا یقین، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی، اللہ کے سامنے پیشی کا یقین، یہ انسان کو یہ چیز گناہوں سے بچاتی ہے. آپ کہیں کام کر رہے ہو، کسی فیکٹری میں، کسی جگہ، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ مالک نے CCTV کیمرے لگا رکھے ہیں، ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے، تو آپ کا ہاتھ چلتا رہے گا، آپ اپنے کام کو فٹافٹ کرتے رہیں گے. نہ آپ بیڑی کا سٹا ماریں گے، نہ سگریٹ کا سٹا ماریں گے، نہ کھینی کھائیں گے، اور نہ آپ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے. بالکل اٹینشن کام کرتے رہیں، بھائی مالک دیکھ رہا ہے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے بندہ دیکھ رہا ہے، سیلری کاٹ لے گا یا نوکری سے نکال دے گا. وہ مالک، وہ آقا جو CCTV کیمرے اس نے ایسے لگائے ہوئے ہیں کہ رات کی تنہائی کے اندر، اور رات کی تنہائی تو چھوڑیں، دل کی گہرائی کے اندر اگر آپ کوئی گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں اور دل کے اندر کوئی گناہ، وہ فرشتے تو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو فرشتوں کی نالج میں بھی نہیں ہوں گے آپ کے. آپ اپنے مسلمان بھائی سے حسد رکھتے ہیں، دل میں حسد ہے، فرشتے کو نہیں پتا کیا ہے آپ کے دل میں. آپ کسی سے جلتے ہیں، آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی پلاننگ چل رہی ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ فرشتے کو نہیں پتا. فرشتے نے رجسٹر میں تو نوٹ نہیں کیا ہوگا، لیکن میرا اللہ وہ ہے جو آپ کے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے. علیم بذات الصدور ہے، قرآن کہتا ہے وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید سے واقف ہے. جو ہمارے بھید چھپے ہوئے ہیں نا، راز چھپے ہوئے ہیں، ان سے بھی اللہ واقف ہے، اور وہ بھی اللہ وہاں پیش کر دے گا. تو اگر یہ ڈر، یہ خوف، یہ خشیت، یہ ہر وقت یہ کیفیت نصیب ہو جائے کچھ بھی کرنے سے پہلے، چاہے رات کی تنہائی ہو، دن کا اجالا ہو، کہ نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے. نماز چھوڑنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے، تراویح چھوڑنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ چھوڑنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، زنا کا، بدکاری کا، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں اللہ کے وہاں جواب دینا ہے. بے ایمانی کا جذبہ پیدا ہوا، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے وہاں جواب دینا ہے. یہ ہر وقت مستحضر رہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز کا مجھے حساب و کتاب دینا ہے.
تو اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، یہ ڈر پیدا ہو گیا، یہ خوف پیدا ہو گیا، اسی ڈر کا نام، اسی خوف کا نام، اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، اسی کیفیت کا نام پرہیزگاری ہے، اسی کیفیت کا نام خشیت ہے، اور اسی خشیت، اسی ڈر، اسی پرہیزگاری کے نتیجے میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، سورہ نازعات کی جو میں نے آیت پڑھی تھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس شخص نے اس بات کے ڈر کی وجہ سے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اس ڈر کی وجہ سے اپنے نفس کو، کیونکہ سب سے بڑا دشمن شیطان سے بھی بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، ہمارا نفس جو ہمیں گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، چوری پر، بے ایمانی پر، نماز کے چھوڑنے پر، اور مکاری پر، غیبت پر، چغلی پر۔ جو ہمارا جو نفس ہے، سب سے بڑا ہمارا جو دشمن ہے ہمارا نفس ہے، یہ ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے، گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ تو جس انسان نے اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، اس ڈر کی وجہ سے اس نے نفس کو کنٹرول کر لیا کہ نہیں، گناہ نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، بدکاری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ اللہ کو جواب دینا ہے۔ بیمانی نہیں کروں گا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ زنا نہیں کروں گا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ حرام مال نہیں کماؤں گا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ کسی کو نہیں ستاؤں گا کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے روکا رکھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے اپنے آپ کو اس نے روکے رکھا۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اگر ہم جنت کے طلبگار ہیں تو ہمیں یہ ڈر، یہ خوف، یہ پرہیزگاری، یہ کیفیت پیدا کرنی ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرنی ہوگی کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی کیفیت صحابہ کو نصیب تھی، یہی کیفیت علماء امت کو نصیب تھی، یہی کیفیت تابعین کو نصیب تھی، جس کی وجہ سے وہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی لے کے چلے گئے اور اللہ کے وہاں مقبول بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کے سسر بھی ہیں، اور ایک اعلیٰ مقام ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو عمر اس لائق تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا دیتا، لیکن کیونکہ میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے عمر کو نبی اللہ نے نہیں بنایا، کیونکہ نبوت کا دروازہ اللہ کے نبی پر بند، آپ خاتم النبیین ہیں، بس یہاں پر نبیوں کا اختتام ہو گیا، مہر لگ گئی، اب آگے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عمر کا وہ مقام ہے، لیکن آپ دیکھیے پرہیزگاری عمر کے اندر کتنی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، کتنا خوف عمر کے اندر ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، بلبلانے کی آواز آئی، بھوکے پیاسے وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ امیر المومنین ہمارا خیال نہیں رکھتے ہیں اور ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور کل قیامت کے دن میں امیر المومنین کا گریبان پکڑوں گی اللہ کی عدالت میں۔ حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ راتوں میں گشت کرتے تھے تاکہ کوئی پریشان حال ہو اس کی مدد کر دی جائے، لوگوں کے معاملات کو جانچتے تھے، پرکھتے تھے کیا چل رہا ہے۔ تو جب حضرت عمر نے یہ آواز سنی، حضرت عمر تڑپ گئے کہ اللہ کے وہاں یہ عورت میرا گریبان پکڑے گی، پریشانی تھی، کوئی دقت تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے وہاں گئے، جانے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آٹا وغیرہ، کچھ سامان وغیرہ لیا، اور اپنے امیر المومنین، اتنا بڑا امیر المومنین، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا مسلمانوں کا حکمراں کہ 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرانے والا شخص، قیصر روم اور کسرا ایران کے پرخچے اڑانے والا شخص، اور بڑے بڑے سلاطین کیا ہیں حضرت عمر کے نام سے تھراتے تھے، شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ اس عمر کے اندر دیکھیے کتنا خوف خدا ہے۔ جب اس عورت کی گفتگو سنی، اس عورت نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں امیر المومنین کا گریبان پکڑوں گی کہ میرے بچے بھوک اور پیاس میں تھے اور امیر المومنین نے ہماری خبر گیری نہیں کری، ہماری خیر خبر نہیں لی۔ تو حضرت امیر المومنین نے جب یہ جملہ سنا، ہم جیسا کوئی ہوتا کیا کہتا ہے، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، فوراً امیر المومنین گئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انہوں نے سامان لیا، اکٹھا کیا، اپنے خادم کو کہا کہ چلو فلاں گھر میں ہمیں چلنا ہے،
اب وہ خادم نے کہا حضرت میں اپنے اوپر بوجھ اٹھا لیتا ہوں، میں رکھ لیتا ہوں. نہیں، آپ نہیں، یہ ذمہ داری میری ہے. میں اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بوجھ کو خود لے کر گئے، اس عورت کے گھر میں گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھلوایا اور برتن دھوئے، اور خود آپ نے چولہا سلگایا، جلایا، اور باقاعدہ کچھ حلوہ وغیرہ بنایا، اور اس نے چولہے پھونکا، داڑھی پر سب کیا دھواں اور راکھ لگ گئی. اور مطلب سارا حضرت عمر نے پھر کھانا بنا کر، حلوہ وغیرہ بنا کر اس کے بچوں کو کھلا کر خود حضرت عمر واپس آئے کہ لے میرا کام ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں میری پکڑ نہ ہو جائے. اتنا خوف اللہ، اتنی خشیت. اور عمر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہہ دیا عمر فی الجنہ، نبی نے مہر لگا دی. اور عمر وہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے جنتی ہیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ کچھ بھی کریں لیکن وہ جنتی ہیں. اس کے باوجود عمر کا خوف خدا دیکھیے، خشیت دیکھیے. جب حکمراں ایسے ہوتے ہیں تو لوگ بھی اس وقت کے جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی خوف خدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. حضرت عمر کے دور کا ایک واقعہ ہے. حضرت عمر رات میں گشت لگا رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، آج بکری نے دودھ کم دیا ہے، گراہک زیادہ ہیں، پانی ملا دو. بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم یہ ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ. اماں جی میں پانی نہیں ملاؤں گی. بیٹی کہہ رہی ہے. تو ماں نے کہا ارے امیر المومنین کوئی دیکھنے آ رہے ہیں کیا، چل پانی ملا دے. امیر المومنین کو دیکھنے آ رہے ہیں، وہ تو اپنے سو رہے ہوں گے. حضرت عمر وہاں سے گزر رہے تھے، ساری گفتگو سن رہے تھے. بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، لیکن ما فأین اللہ، اللہ کو کہاں لے جاؤ گی، اللہ کہاں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. چلو امیر المومنین کا آرڈر ہے، ان کے آرڈر کو ٹھکرا دیں گے، لیکن اللہ کا بھی تو یہی آرڈر ہے کہ آپ دودھ میں پانی نہ ملائیں، چاول میں کنکر نہ ملائیں، ملاوٹ والی چیز نہ بیچیں، آپ دھوکہ نہ دیں. خیر امیر المومنین نے گفتگو سنی اور چلے گئے. صبح حکم کیا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ، فلاں گھر میں فلاں عورت ہے، اس کو بلا کر لاؤ. اب اس عورت کو جو بلایا گیا وہ کانپنے لگی، اس کو لگا بھائی آج کوئی معاملہ گڑبڑ ہوگا میرے ساتھ. حضرت عمر کا ایک رعب و جلال تھا، لوگ بات کرتے ہوئے رعب کھاتے تھے. جب وہ عورت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اسے کہتے ہیں نگاہ مرد مومن. انسان پہچان لیتا ہے کہ کیا ہے، کیا کوالٹی ہے. کیا کہا حضرت عمر نے کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. وقت کے امیر المومنین ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا شخص، اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں کر رہا ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ کہاں کر رہا ہے، ایک غریب عورت کے وہاں جو بکری کا دودھ بیچ کر اپنا گزارا کرتی تھی. یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. آج ہم پیغام کہاں بھیجتے ہیں؟ جہاں کار ملے، جہاں مال ملے، جہاں کیش ملے. بلکہ کچھ برادریوں میں تو لڑکے بکتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، بیچتے ہیں. ہاں بھائی کتنے کا رشتہ لائے ہو؟ 5 لاکھ. کار کون سے ملے گی؟ سوئفٹ. ارے بھائی ہمارے وہاں تو ابھی 10 لاکھ کا رشتہ آیا تھا، اور کار تو ہمیں وہ بریزا دیں گے، اس سے اونچا لے کر آؤ. پھر دوسرا رشتہ آتا ہے کہ جی ہمیں کون سا، ارے ہمارا تو وہ رشتہ آیا تھا 20 لاکھ فلاں جگہ سے مل لے. انہیں لڑکے بیچنے کا شوق ہے. پھر کہتے ہیں جی بہو کیا ہے کھانا بنا کے نہیں دے رہی، بہو کیا ہے میری بات نہیں ماننی. بات کیا ماننے کی دھنیا ہو، جب تم نے اس نے تو لڑکے کو خریدا ہے. بہو کھانا بنا کے دے گی، وہ کپڑے دھوئے گی، وہ لات مارے گی، 20-50 لاکھ روپے لے کر آئی ہوں، چل دفعہ. نہ وہ شوہر کی عزت کرے گی اور نہ ساس کی عزت کرے گی. اچھا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جہیز پر تو، اور خاص کر مجھے ان ماں باپ پر ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے. بھائی جو ماں باپ جہیز کی خاطر ایسی بہو لے کر آتے ہیں جو بہت سارا جہیز ملے، حالانکہ اس جہیز میں وہ جو آنے والی ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی ہے گھر والوں کو. میرے جہیز میں ہاتھ لگا دینا، بڑھیا بڈھو دور ہو جانا. نہ اپنی نندوں کو، نہ اپنے ساس کو، نہ سسر کو، سارا وہ خود یوز کرتی ہے. اور یا اس کا شوہر کھینچتان کا یوز کر سکتا ہے. شوہر کیا بس بائک کار یوز کر سکتا ہے، باقی تو سب وہ یوز کرتی ہے. لیکن ماں باپ کو چاہت یہ کبھی چاہے وہ بہو آ کے لڑ بجائے ان کے اوپر، چاہے لڑ بجائے ان کی جھٹیاں نوچے اور روز تھانہ پولیس کرے، لیکن انہیں چاہیے 20 لاکھ والی بہو جو 20 لاکھ کا جہیز لے کر آئے. اور ایک وقت آتا ہے مہینے 2 مہینے بعد چلو بڑھیا بڈھوں کو الگ کر دیتے ہو اور اپنا الگ مزے سے رہتے ہیں، اپنا الگ مزے سے رہتے ہیں. ارے بھائی تمہیں کتنی رکعت کا ثواب مل گیا، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟
اگر تم اچھی تقوی والی بہو لاتے اس سے تو فائدہ ہوتا، تمہاری خدمت بھی کرتی، تمہارے کپڑے بھی دھوتی، تمہیں ریسپیکٹ بھی کرتی. لیکن کیا ہے، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خیرت رکھ دیا، عقل مندی کا نام بے وقوفی رکھ دیا. مجھے تعجب ہوتا ہے ماں باپ، بھائی تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھائی ہمیں تو یہ والا رشتہ چیز، ہمیں کار ملے، ہمیں یہ ملے، اور جبکہ اس کا بینیفٹ انہیں ذرا بھی یہی ہوتا نا. شادی کے بعد لڑکی بالکل ہاتھ اپنے جہیز میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہے کہ مجالے کوئی نند یا دیور یا کوئی ساس ہاتھ لگا دے، وہ اپنا بالکل 2-4 مہینے ساتھ میں رہتی، الگ ہو جاتی ہے، سب اپنا سامان کو سمیٹ کے رکھ لیتی، جاؤ جی جاؤ جی، دھاک پہ 3 پتے. تو بھائی تم بیوقوف ہو، تم تو ایسی پرہیزگار تقوی والی بہو لے کر آؤ جو تمہاری خدمت کر، اس کا تو بینیفٹ تمہیں ملے گا. ان پیسوں کا بینیفٹ وہ خود ہی اٹھا رہی ہے، اور پھر بعد میں روتے ہیں جی مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، بہو سیدھی نہیں چل رہی. بھائی مولوی صاحب کے ذریعے سے رشتہ کروایا ہوتا تو سیدھی چلتی. اب تعویذ سے کچھ نہیں ہونے والا، میں کہہ رہا ہوں تعویذ سے کچھ نہیں ہونے والا. تم نے تعویذ تو اس کو پہلے ہی پلا دیا تھا 20 لاکھ روپے کا، تو وہ تھوڑی تعویذ سے ٹھیک ہوگی؟ پہلے اس تعویذ کا نشہ اتارو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ پرہیزگاری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. آج جو لوگ پریشان ہیں نا کہ جی بہو ایسی آگے وہ ایسا، بھائی پریشان تو آپ خود اپنی کرتوتوں سے. آپ بہو کہاں لینے گئے تھے؟ آپ تو اپنے لڑکے کو بیچنے گئے تھے. آپ نے اپنا لڑکا بیچ دیا، اور یقیناً بیچ دیا. وہ کہتی ہے میرا شوہر ہے، مطلب اتنا حق جتاتی ہے کہ ماں باپ کا بالکل معاملہ ختم. اور یہی ہو رہا ہے. شادی کے 2-4 مہینے بعد وہ پہچانتا نہیں، یہ میرے ماں باپ ہوا کرتے. ہاں ماں باپ ہوا کرتے تھے 3 مہینے پہلے. اچھا یہ میرا بھائی ہوا کرتا تھا، یہ میری بہن ہوا کرتی تھی. وہ تو بیوی کا ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے خریدا بھائی 20 لاکھ روپے میں، 25 لاکھ روپے میں، بائک دے کے، بلٹ دے کے، کار دے کے اس نے خریدا ہے. اور جو لوگ جہیز کی وجہ شادی کرتے ہیں ہمیشہ ذلیل رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے. اور جو لوگ سادہ نکاح کرتے ہیں بغیر جہیز کا، سینہ ٹھوک کے رہتے ہیں بیوی کے سامنے. وہ ہماری طرح الحمدللہ سسرال والوں کے سامنے اگر وہ دوسرا نکاح بھی کر لیں، سسرال والے کچھ ٹینشن نہیں دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے کچھ لیا نہیں تھا. اسی وجہ سے لوگ دوسرا نکاح نہیں کر پاتے، کہ وہ 20 لاکھ روپے لے کر آتی ہے، 5 لاکھ لے کر آتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ بھائی اتنا سارا مال لے کر آئی کیسے. اور جب آپ بالکل سادہ نکاح کریں گے، بغیر جہیز کا نکاح کریں، نو ٹینشن ہو گے، سینہ چوڑا کر کے بیوی کے سامنے بھی رہیں گے. کیونکہ وہ آپ کو فقیر سمجھتی ہے، اس کے گھر والے اسٹینڈرڈ فقیر ہیں، آپ نے یوں کر کے مانگا ہے ان سے، تو آپ کی کیا ویلیو ان کی نظر میں رہ گئی؟ آپ خودداری کے ساتھ ہی ہمیں آپ کی بیٹی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے ہمیں. ہم اپنے ہاتھوں سے کمائیں گے، ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے بائک خریدیں گے، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے فریج خریدیں گے، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اے سی خریدیں گے. آپ ساری فیسلٹی اس کی لڑکی کو دیں، پھر آپ سینہ ٹھوک کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کریں گے. آپ دوسرا نکاح بھی کر لیں گے تو سسرال والے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بھائی آپ کی لڑکی سے ہم نے کیا لیا ہے؟ آپ سے ہم نے کیا لیا ہے؟ جس طرح ہم اسے کھلا پلا رہے ہیں ایسے ہم اس کو بھی کھلائیں گے پلائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو دوسرا نکاح کرنا ہے تو بغیر جہیز کا پہلا نکاح کرنا. یہ میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، نہیں تو دوسرا نکاح کی سوچنا ہی ہو تو لٹ بجیں گے. مفتی طارق مسعود نے پہلا نکاح کیا، کوئی جہیز نہیں لیا. دوسرا کیا، کوئی نہیں لیا. تیسرا بھی کر لیا انہوں نے، چوتھے کی تیاری ہے. اگر جہیز کا کرتے تو لٹ بستے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر آپ میں سے کسی کا ارادہ ہو جو یہ ویڈیو دیکھیں تو بھیا اگر دوسرا نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو بغیر جہیز کا پہلا نکاح کرنا، دوسرا نکاح میں آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ میں پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ وہ بڑے بے وقوف ماں باپ ہیں جو اس بنیاد پر شادی کرتے ہیں جہیز کے. آپ حضرت عمر سے سیکھ لیجئے، وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں. 22.5 لاکھ مربع میل، یعنی کہ آپ کے انڈیا جیسے کئی ملک بن جائیں گے. انڈیا جیسے کئی ملک بن جائیں گے. اتنی بڑی سرزمین پر وہ مسلمانوں کے امیر تھے، اور وہ شخص رشتہ کہاں بھیج رہا ہے؟ اپنے بیٹے کا رشتہ کہاں بھیج رہا ہے؟ ایک ایسی عورت کے وہاں کہ جس کا گزارا دودھ بیچنے پر ہوتا تھا. کیا سماج میں اس کی ویلیو ہوگی؟ اب لگا لو. لیکن حضرت عمر کی دور اندیشی والی نگاہوں نے تاڑ لیا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ وقت کی ولیہ ہے، جس کے اندر اتنا خوف ہے، اتنی خشیت ہے کہ وہ ماں کی بات کو ٹھکرا رہی کہ نہیں، ماں پانی نہیں ملاؤں گی کیونکہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ واقعتاً ولی تھی. اسی عورت کی پیٹ سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے. یہ لڑکی جس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا کیا ہے، عمر بن عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے. اور اتنے بڑے مسلمانوں کے حکمراں ہوئے جن کو مؤرخین خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں. ان کی ایک اپنی الگ تاریخ ہے، اگر اس پر بیان کروں تو کئی گھنٹے چاہیے. عمر بن عبد العزیز کو لوگ عمر ثانی کہتے تھے، حضرت عمر کے نواسے لگیں گے وہ. یہ جو لڑکی جس کو بہو بنا کر لے کر آئے تھے یہ ان کی نانی بنی بعد میں، یعنی ان کی بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی کے سے بیٹا پیدا ہوا جو عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے. اور وہ عمر ان کو تاریخ کیا کہتی ہے؟ عمر ثانی. یعنی جیسا تقوی، جیسی پرہیزگاری
حضرت عمر کے اندر تھی، جیسی صلاحیتیں حضرت عمر کے اندر تھی ویسے ہی صلاحیتیں کس کے اندر تھی؟ عمر بن عبدالعزیز۔ تو حضرت عمر کی دور اندیشی والی نگاہوں نے تاڑ لیا تھا کہ جب ماں اتنی متقی اور پرہیزگار ہوگی تو اس کی نسلوں میں متقی اور پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، ٹیپو سلطان پیدا ہوتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں، جنید بغدادی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مجاہدین، اس طرح کے اللہ والے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب مائیں غلط ہوتی ہیں تو بیٹے کیا ہیں؟ بدکار پیدا ہوتے ہیں، زناکار پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہیں، بھئی جیسا پیڑ ہوگا پھل تو ویسے ہی ہوں گے نا، نسلدار پیڑ ہوگا تو نسلدار پھل ہوں گے، اور پیڑ اگر لوکل بیکار سا ہوگا تو پھل کیسے ہوں گے؟ بھئی آم کا پیڑ ہے، کسی بھی پھل کا پیڑ ہو، جتنا اچھا پیڑ ہوگا اتنے اچھے کیا ہوں گے؟ اب جب مائیں نیک ہوں گی تو بچے کیسے ہوں گے؟ نیک ہوں گے۔ اور مائیں بدکار ہوں گی، اب ماں وہ مائیں تھی جو بغیر وضو کو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، بغیر بسم اللہ کے وہ آٹا نہیں گوندتی تھی، جب تک وہ آٹا گوندتی تھی روٹی پکاتی تھی ان کی زبان پہ درود شریف کا ورد ہوتا تھا۔ اور آج مائیں کیا ہیں؟ کبھی ساس بھی بہو تھی دودھ پلا رہی، ساس بھی بہو تھی ناٹک دیکھ رہی ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے اور کیا ہے اس کے زبان پہ گانا چل رہا ہے، اس کی زبان پہ ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھ رہی ہے، تو کیا بچے پیدا ہوں گے؟ کیسے بچے پیدا ہوں گے؟ 3 سال کی عمر میں گانا شروع کر دیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ جب مائیں نیک تھیں تو اس لیے عورتوں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ بہو کا جو انتخاب ہے ایک پورے خاندان کا انتخاب ہے۔ آپ جب اپنی بیٹے کی بہو کا انتخاب کر رہے ہیں یا بھائی کی بیوی کا انتخاب کر رہے ہیں تو پورے خاندان کا انتخاب کریں، اس سے پوری نسل تیار ہوگی، پوری جنریشن تیار ہوگی۔ اگر ایک عورت خراب آ جاتی خاندان میں، پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور اگر ایک عورت نیک آ جاتی پورے خاندان کو بنا دیتی، سنوار دیتی ہے۔ تو نکاح کس بنیاد پر ہو؟ پرہیزگاری کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر نہ ہو۔ مال کی بنیاد پر نکاح کریں گے تو ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، بے عزت ہوں گے۔ تو یہ چیز خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے یہ چیز روکتی ہے۔ اگر آپ کے اندر خوف خدا ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، تو آپ گناہوں سے رک جائیں گے، اور اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت نہیں ہے تو آپ گناہوں سے نہیں رکیں گے۔ تو آج کی تقریر کا جو خلاصہ اور لب لباب ہے وہ یہ ہے، پہلی بات مسلمانوں، اپنے درمیان تفریق اور جدائی مت پیدا کرو۔ جو ہمارے وہاں تعصبات ہیں نا، علاقے کے، برادری کے، خاندان کے، کہ بھئی یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ سب ختم کر دو۔ ہم سب ایک ہیں، کوئی ہم میں فرق نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی برادری کا ہو، کسی خاندان کا ہو، اس کی لینگویج کچھ بھی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ جس طریقے سے ہمارا سگا بھائی ہماری ہمدردی کا مستحق ہے، اسی طریقے سے وہ ایک مسلمان کہیں کا بھی وہ ہماری ہمدردی کا مستحق ہے۔ ایک لڑی میں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ہمیں پرویا تھا، اسی طریقے سے ایک لڑی میں ہم پھر جائیں اور ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور دوسری بات یہ ہے، اپنے دلوں میں پرہیزگاری پیدا کریں، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، ہر وقت یہ بات دل میں، دماغ میں موجود رہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے قبر میں جا کر ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سارے عملوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ چیز، یہ کیفیت اگر مستحضر رہے گی تو آپ گناہوں سے بچیں گے، غلط باتوں سے بچیں گے، اور انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام حاضرین کو، سامعین کو، ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔